پھول ہی جھڑتے ہیں جب بھی انہوں نے کہا ہے پیار، محبت، عقیدت، محبتیں بانٹنے کی بات کی ہیں، محمد کی باتیں کی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت کی باتیں کی ہیں. اور مجھے تو بہت خوشی ہے، اگرچہ میرے اس کامنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کیا اور میری کیا مثال، لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ مولانا صاحب نے جہاں بہت سارے ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں پاکستان میں، وہاں آج ابھی اس نامے ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے اور ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے با مقصد تجارت کا. تو بھائی اب میرے پاس تو الفاظ کم ہیں. نہیں، میں تو وسیم یہ ضرور کہوں گا کہ جب کوئی بچہ کوئی اچھی چیز کرتا ہے نا، ہاں تو بے اختیار بڑے کہتے ہیں کہ وہ تیرے ماپے جوڑ ہاں کیسی اچھی تربیت کی وہ تینوں دعا ہے کسے دی. ہاں جی ہاں تو جی یار اینیاں دعاواں کٹھیاں کرنا ہے. کوئی تو ایسی صورت یقیناً ہوتی ہوگی کہ آپ سے کتنے لوگوں کو دعائیں ملنے لگے اور پیغام خیر کا ہو، پھر درگزر ہو، زبردست ملامت ہو تو اس کا بھی جذبہ ہو. تو یہ وہ مالک ہے نوازنے والا یقیناً. لیکن میں نے ایک بات ضرور کرنی ہے، جی جی اور میں آج یہ چاہتا ہوں کہ سب لوگ جو دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کو مولانا صاحب یہ بھی ضرور بتائیں ہاں کہ جب تعریف اتنی زیادہ ہو تو کیا کثرت سے لاہور پڑھنا چاہیے، کیا چٹکی کاٹنی چاہیے، خود کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ انسان تو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیونکہ تمام تعریفیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. لیکن پھول خوبصورت ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کی عطا، خوشبو ہے تو وہ بھی رب کی عطا. سو ایسے وقت میں یہ جو ایک آزمائش آتی ہے، بالخصوص آپ کا جو شعبہ ہے یا جو سماع و بصر سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ بڑا بندے کے تو وہ اس میں آ جاتا ہے، وہ کیا ہوتے ہیں کہتے ہیں، ہاں وہ کو سریا سا آ جاتا ہے. تو اس کو ڈھال کیسے لیا جائے، وہ اس ہنر کو جانتے ہیں. اور مجھے یہ امید ہے کہ آج بھی وہ جو کہیں گے انشاءاللہ وہ خیر و برکت کا باعث ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے، حاسدین سے محفوظ رکھے، اور ان کو مزید استقامت، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ سلامت رہے. ہمیشہ بڑی پازیٹیو وائبز، بڑی زبردست انرجی ملتی ہے مولانا صاحب سے. میں آپ سب لوگوں کا مزید وقت ہرگز بھی نہیں لوں گا، بیان بھی فرمائیں گے اور انشاءاللہ ہم سب کو یہ شرف بھی حاصل ہوگا. کچھ عرصے پہلے مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے مولانا صاحب سے گزارش کی تھی جب کورونا پاکستان میں نیا نیا آیا تھا کہ مولانا صاحب لوگوں کے دل بہت مغموم ہیں، دل بڑے ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ کچھ وقت نکالیے دعا کے لیے. وہ ہمارے نیٹ ورک پر آئے اور پورے پاکستان نے، پوری دنیا نے ساتھ دعا کی تھی. مجھے اپنے کریئر میں اتنا زیادہ فیڈ بیک کبھی نہیں آیا تھا جتنا اس دن آیا تھا جب مولانا صاحب نے دعا کرائی تھی. آپ کو پتا ہے وسیم، فیڈ بیک جس چیز کا سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہی دعا ہے. واہ، دعاؤں کے تو فیڈ بیک ہمیں ملتے ہیں الحمدللہ. میں انتہائی عزت و احترام سے گزارش کروں گا حضرت العزیز قبلہ و کعبہ جناب مولانا طارق جمیل صاحب سے کہ آئیں اور ہم سے مخاطب ہوں. عالم اسلام کے مشہور و معروف رہنما، مبلغ، راہبر، اور میں کیا کہوں، جناب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب. بہت اچھی کر رہے ہیں آپ. اچھا الحمدللہ، بہت اعلیٰ جوڑی بنی آپ کی. الحمدللہ الحمدللہ. واہ واہ، آپ نے دل خوش کر دیا ہے. کیا پانی کھول، ہاں کھول کے رکھ، ہاں کھول کے رکھ. بس میں یہ رکھ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وذریتہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میرے محترم بھائیوں، بہنوں، دوستوں، سامعین، خواتین و حضرات، مجھ سے پہلے چند ہمارے بھائیوں نے اللہ کی حمد، اللہ کے مبارک نام، پھر نماز کی بات، پھر آخری جوڑی نے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، تو میں بھی تھوڑا اس میں پہلے حصہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ
اللہ کو سب سے محبوب ہے اپنی تعریف سننا، اس لیے اللہ نے قرآن کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین بنائی۔ سب تعریفیں اس رب کے لیے جو کل کائنات کا پالنے والا ہے اور اس کا وہ لارڈ ہے، مالک ہے۔ تو اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ تو اللہ نے اپنی تعریف خود کیسے کی ہے، یہ تو مظفر وارثی صاحب تھے یا پھر حدیث پاک کے نام تھے 99، لیکن اللہ اپنے آپ کی تعریف کیسے کرتا ہے تھوڑا سا اس کو بتاؤں گا۔ تھوڑا سا میرے نبی کی اللہ نے پھر کیا تعریف کی اللہ کی زبان سے۔ ہماری تو بہت محدود سی شاعری ہے، محدود سا علم ہے اللہ کے علم کے سامنے۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا ہو، کیسا ہوں؟ ایک اکیلا معبود ہوں، میرے سوا معبود کوئی نہیں ہے۔ سب بنے ہوئے، میں بنانے والا، سب مرنے والے، میں مارنے والا، سب سونے والے، میں سلانے والا، سب پینے والے، میں پلانے والا، سب ہنسنے والے، میں ہنسانے والا، سب رونے والے، میں رلانے والا۔ اندھیرے کی چادر تان دوں یا سورج کی کرنوں سے کائنات کو روشن کر دوں۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ یہ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے۔ چاہے الفاظ کا ترجمہ میں نہ بھی کروں تو بھی الفاظ میں اتنی کشش ہے کہ پتہ لگتا ہے کوئی بڑا طاقتور شہنشاہ بول رہا ہے۔ کس نے زمین کو بچھونا بنایا؟ کس نے اس پہ پہاڑوں کو گاڑا؟ کس نے تمہیں گندے پانی سے مرد اور عورت بنا دیا؟ کس نے تمہارے لیے نیند کا سامان مہیا کیا؟ کس نے رات کو اندھیروں میں بدلا، دن کو اجالوں میں بدلا؟ چاند سورج کو کون گھماتا ہے، پھراتا ہے؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج کو اپنے مدار پہ چلانا دوڑانا صرف تیرے اللہ کا کام ہے۔ گیسز کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں، گیسز کا مجموعہ ہے، زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے، اور وہ اپنے راستے سے 1 سینٹی میٹر نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ کہ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ تو چاند کا کیا قصہ ہے؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ چاند کو بھی تیرا رب گھٹاتا ہے، بڑھاتا ہے، پھر ایک ٹہنی کی طرح بناتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج چاند ٹکراتے نہیں، دن اور رات ٹکراتے نہیں، سب اپنے اپنے مدار پہ گھومنے والے، اور گھمانے والا اللہ، گھمانے والا اللہ، چلانے والا اللہ، آسمان کو بلندی دینے والا اللہ، زمین کو پستی دینے والا اللہ، پہاڑوں میں سختی رکھنے والا اللہ، سمندروں کو کڑوا بنانے والا اللہ، دریاؤں کو میٹھا بنانے والا اللہ، پہاڑوں کو گاڑنے والا اللہ، زمین میں معدنیات کے خزانے بھرنے والا اللہ، ستاروں کو گھمانے والا اللہ، جبریل میکائیل کو بنانے والا اللہ، اسرافیل فسرافیل کو بنانے والا اللہ، جنت کو بنانے والا اللہ،
جہنم کو بنانے والا اللہ، موت کا پیدا کرنے والا اللہ، نطفے سے انسان بنانے والا اللہ، خود موت سے بے نیاز اللہ، کھانے سے بے نیاز اللہ، بیوی سے بے نیاز اللہ، بچوں سے بے نیاز اللہ، زمان و مکان سے بے نیاز اللہ، ہر حاجت سے پاک اللہ، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں اس کے سوا معبود۔ تو میرا اللہ کہتا ہے یہ دعویٰ ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے، میرے جیسا کوئی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ الحی، ہمیشہ سے زندہ ہوں، ہمیشہ زندہ رہوں گا، کوئی دکھا دو، کوئی دکھا دو۔ القیوم، دلیل نمبر 2، میں ہمیشہ سے قائم ہوں، ہمیشہ قائم رہوں گا، کوئی دکھا دو۔ دلیل نمبر 3، لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، کوئی دکھا دو جو سونے اور اونگنے سے پاک ہو۔ دلیل نمبر 4، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین کا بادشاہ اللہ، آسمان کا بادشاہ اللہ، لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں شاہنشاہی اس کی، وما فی الارض، زمینوں میں اس کی، وما بینہما، درمیان میں اس کی، وما تحت الثری، زمین کی تہ میں چلنے والے رینگنے والے کیڑے پر بھی شہنشاہی اسی ایک اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اندھیرے میں چلو، اجالے میں چلو، چھپ کے چلو، کھل کے چلو، ایک بولو، دو بولو، سب کے سنتا ہے۔ دلیل نمبر 4، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں وہی بادشاہ، کوئی اور دکھا دو، کوئی اور دکھا دو، کوئی ہے؟ هل تعلم له سمیہ، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے، میرے جیسا کوئی ہے؟ هل تعلم له سمیہ، میرے جیسا کوئی ہے تو کوئی دکھا دو، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ هل تعلم، زمین والو، هل تعلم له سمیہ، آسمان والو، هل تعلم له سمیہ، مشرق والو، هل تعلم له سمیہ، مغرب والو، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب جیسا، ہے کوئی تیرے رب جیسا، اکیلا اس ساری کائنات کا مالک ہے۔ 5ویں دلیل، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس میں دم ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر بول سکے قیامت کے دن۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کائنات کے اول سے لے کر آخر تک کو جانتا ہے۔ دلیل نمبر 6، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ دلیل نمبر 8، ولا یعودہ حفظہما، یعود تھکنے کو نہیں کہتے، زیادہ تھکنے کو۔ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں نا، تو یہ دیہاتی عورتیں چارہ اٹھا کے سر پہ لا رہی ہوتی، تو وزن زیادہ ہوتا تو ان کی ایک آواز نکلتی، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ خوب سمجھیں گے، کراچی والا بیچارہ کیا سمجھے، پان کھایا، بیڑی چائے کا کپ پیا، تو اس کو واد کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے تم تو ایک گٹھا اٹھا کے کرتے ہو، تیرا رب 7 زمین کو اٹھاتا ہے اور بھی نہیں کرتا ہے، بھی نہیں کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، بلند، العظیم، عظمت والا، یہ اللہ نے اپنے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ اللہ ہے۔ ایک شاعر نے تعریف کر دی تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اللہ اپنی ایک مثال دیتا ہے،
پھر آگے چلتے. جب قرآن اترا تو قریش کہنے لگے مکی جانا ہے, کتھوں تک چلے گا, مکی جانا ہے. تو اللہ نے ایک مثال دی, یہ تمہارے لیے میں نے اتارا ہے, اگر میرے کلام کی بات کرتے ہو تو لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام, یہ لو میں تمہیں 7 زمینوں کے درخت کاٹ کے قلم خود بنا کے دوں گا, تمہیں نہیں بنانے پڑے گا, میں بناؤں گا. والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر, 7 سمندروں کو سیاہی بناؤں گا, وہ میں ہی بناؤں گا. کہ تمہارے دماغ پر, دل پر علم کا فیضان کروں گا, اور تمہارے ہاتھوں میں کاغذ دوں گا. میں کہوں گا لکھو, ابھی جو شفقت بھائی نے 99 نام سنائے, انہی کی تفسیر لکھو کہ میں رحمان کیسا ہوں, رحیم کیسا ہوں, ملک کیسا ہوں, قدوس کیسا ہوں, سلام کیسا ہوں, مومن کیسا ہوں, مہیمن کیسا ہوں, عزیز کیسا ہوں, جبار کیسا ہوں, متکبر کیسا ہوں, خالق اور باری, جو سارے آگے نام ہیں, میں کیسا ہوں لکھو. تو تم بھی آ جاؤ, جو مر گئے انہیں میں زندہ کرتا ہوں, جو آنے والے ہیں تمہارے ساتھ بٹھاتا ہوں, اور میں تمہیں کہتا ہوں لکھو. تم تھک جاؤ گے, پھر میں فرشتوں کو اتارتا ہوں, وہ تمہارے ساتھ لکھیں گے, وہ تھک جائیں گے. پھر میں جبریل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل کو بلاتا ہوں, وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر لکھیں گے, وہ تھک جائیں گے. پھر میں نبیوں کو بلاتا ہوں, نبی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے. پھر میں رسولوں کو بلاتا ہوں, پھر رسول لکھتے لکھتے تھک جائیں گے. پھر میں 5 بڑے رسول, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, ان 4 کو بلاتا ہوں, وہ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے. پھر 5ویں محمد, احمد, ماحی, حاشر, عاقب, فاتح, خاتم, طٰہٰ, یاسین, ابو القاسم, میں اسے بلاتا ہوں. مزمل, مدثر, شاہد, مبشر, نذیر, داعی اللہ, سراجا منیر, رحمت للعالمین, شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آجا میرے محبوب, یہ سارے تھک گئے, یہ لو آپ بھی لکھیں. میرے محبوب نے بھی لکھا, میرے آپ کے نبی نے لکھا, کل کائنات نے لکھا. اور میرا اللہ کہتا ہے نتیجہ کیا ہے؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. 7 سمندر خشک ہو جائیں گے, قلم تمہارے ٹوٹ جائیں گے. پھر میں اور سمندر سیاہی بناؤں, اور درختوں کے قلم بناؤں, پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے. پھر یہ سلسلہ کروڑوں سال چلے, تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہو. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. کون ہے اللہ, کیسا ہے, لا الہ الا ہو. صفات میں کیسا ہے, لہ الاسماء الحسنى, لا الہ الا اللہ. تھوڑا سا بتایا لا الہ الا اللہ, لیکن لا الہ الا اللہ کی قیمت نہیں پڑتی جب تک محمد الرسول اللہ نہ ہو. اللہ نے عجب توازن رکھا ہے. اللہ کے نام میں 4 حرف آتے ہیں, محمد کے نام میں 4 حرف آتے ہیں. اللہ کے نام میں نقطے والا کوئی حرف نہیں, محمد کے نام میں نقطے والا کوئی حرف نہیں. احمد بھی 4 حرف ہیں, کوئی نقطہ نہیں. محمد بھی 4 حرف ہیں, کوئی نقطہ نہیں. اللہ بھی 4 حرف ہیں, کوئی نقطہ نہیں. کیونکہ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نقطے والا حرف طاقتور ہوتا ہے کہ اپنے آپ کی پہچان کروانے کے لیے وہ نقطے کا محتاج نہیں, اور نقطے والا حرف اپنی پہچان کروانے کے لیے 1 نقطے کا, 2 کا, 3 کا محتاج ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنے نام میں نقطہ نہیں لگوایا, اپنے حبیب کے نام میں نقطہ نہیں لگوایا. پھر لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں, محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. توازن, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو وہ سدرۃ المنتہا, میرا گھر خاک پر تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا, والنجم اذا ہوا
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. یہ میرے آپ کے حبیب ہیں. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ میرے آپ کے حبیب ہیں. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ میرے آپ کے حبیب ہیں. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ میرے آپ کے حبیب ہیں. یہ میرے آپ کے حبیب ہیں. یہ میرے آپ کے رسول ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے اور ہمارے حبیب کو قرآن میں، یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ نعت خوانی ہے میرے اللہ کی اپنے حبیب کے لیے اپنی کتاب میں. تو کیا عظیم الشان وہ نعت خوانی ہوگی. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ میرے اور آپ کے حبیب ہیں. میرے محترم بھائی اور دوستو، کامل اکمل ہستی اس کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. ابو سفیان، دنیا اور آخرت کی عزت چاہتے ہو تو میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، میرے سنگ سنگ چلو. تمہیں دنیا کی عزت بھی ملے گی، تمہیں آخرت کی عزت بھی ملے گی. یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. تو میرے عزیزو، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی کی سیرت زندہ ہو تو وہ دین بن جائے گا. تو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو، اپنے آپ کو اللہ کے نبی سے جوڑیں. قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں اور اپنے نبی کی سیرت پڑھیں. چاہے تھوڑا تھوڑا پڑھیں. آپ بہت مصروف ہیں، آپ کو ٹائم نہیں ملتا. 89 قرآن کی آیات پڑھ لیں. 89 قرآن میں ایک ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، سب سے بات ہو رہی. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، سب سے بات ہو رہی. یا ایھا الذین کفروا، یہ کافروں سے بات ہو رہی ہے. یا اہل الکتاب، یہودیوں اور عیسائیوں سے بات ہو رہی. اور جب اللہ کہتا نا یا ایھا الذین آمنوا، یہ ٹائٹل کسی کو نہیں دیا، صرف ہمیں دیا. اے ایمان والو، کتنا بڑا ٹائٹل ہے، اے ایمان والو. یہ قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اس کے بعد اس کی مثال ایسے کہ میں کہوں وسیم بھائی ذرا ادھر آنا، آپ سے تھوڑی بات کرنی. میں ان کو لے کر ادھر کھڑے ہو کے بات شروع کروں، اب سارا مجمع سمجھے گا کوئی خاص بات ہے. تو میرا اللہ قرآن میں 89 دفعہ کہتا ہے ایمان والو تم سے تھوڑی خاص بات کرنی ہے، ذرا کان کھول لو، آنکھیں ذرا اچھی طرح اینک لگا لو اور دیکھو میں تم سے کیا چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں. بس وہ کر دو جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے. عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید
میرا بندہ ایک تیری چاہت ہے، ایک تیرے رب کی چاہت ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرے رب کی چاہت ہے۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، تو ایک کام کر، جو میں چاہتا ہوں یہاں وہ تو کر دے، اپنے نفع نقصان نہ دیکھ، اپنے لاجکس نہ دیکھ، تیرا علم ہی کیا ہے؟ 60-70 سال میں کیا علم کوئی سیکھ سکتا ہے؟ تو اللہ کہتا تو ایسا کر، جو کہتا ہوں نا کر دے، تو کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، تیرا ہر چاہا پورا کر دوں، ہر چاہا پورا کر دوں۔ ہمارا ٹارگٹ پیسہ بن گیا ہے، پیسہ کیسے کمایا جائے اور پیسہ کیسے بنایا جائے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ تجارت میں، زراعت میں، سیاست میں، حکومت میں، نوکری میں، گھر میں اللہ کو کیسے راضی کروں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، من طلب الدنیا حلالا سعیا علی اہلہ تعطفا علی جارہ استعفافا عن المسئلہ۔ کوئی تہجد عبادت کی بات نہیں ہو رہی، جو جا رہا ہے بازار رزق حلال کمانے، حلال کی شرط لگائی، حلال کی شرط لگائی، جو بازار جا رہا ہے رزق حلال کمانے، اپنے بچوں پہ خرچ کروں، سوال نہ کروں اور غریبوں پہ خرچ کروں، تو یہ کمانے والا قیامت کے دن جب آئے گا، وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، یہ اللہ کے سامنے جب آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا۔ تو ہمارے ایک ٹرم چلتی ہے دیندار دنیا دار، اس نے بڑی گمراہی پھیلائی ہے۔ ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں، یہ کہہ کر سود بھی حلال، شراب بھی حلال، زنا بھی حلال، اور جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ وہ ہر پابندی سے آزاد ہو گئے، ہم دنیا دار لوگ ہیں، اور نہیں دیکھتے کہ اس میں اللہ ناراض ہو، جی دنیا دار، جی دنیا دار۔ تو جو دنیا میں رہتا ہے وہ دنیا دار ہے، چاہے دین والا ہو، چاہے تھوڑے دین والا ہو، چاہے زیادہ دین والا ہو، وہ بھی دنیا دار ہے۔ یہ کیا بکواس ہے، دیندار دنیا دار۔ اور جو دیندار کا ٹائٹل بنا تو ان میں تکبر آ گیا، ان میں تکبر آ گیا اور حقارت آ گئی۔ ہمایوں قریشی بیچارے بہت بڑے اداکار تھے، میں ان سے ملا تو وہ فوراً 3 دن کے لیے تیار ہو گئے۔ میں ان کے پیچھے گیا اگلے دن، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا، مولانا آپ جانتے ہیں میں نے 3 دن کیوں دیے؟ تو میں سمجھا کہیں گے کہ آپ نے جو فلاں بات کی نا وہ میرے ٹھک گئی، تو میں نے 3 دن دے دیے۔ میں نے کہا جی نہیں، کہنے لگا آپ نے مجھے عزت دی، اس پر 3 دن دیے ہیں۔ دیندار لوگ ہمیں بہت بری نظروں سے دیکھتے ہیں، ہمیں حقیر سمجھتے ہیں اور ہمیں کافر کہتے ہیں۔ مولانا ہم گناہ گار مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم گناہ گار مسلمان۔ آپ نے مجھے عزت دی۔ میرے ہوم ٹاؤن میرے گاؤں کے ساتھ ہے تلمبا، بہت قدیم، وہاں ایک بازار حسن ہے، میں نے وہاں اس میں کافی کام کیا اللہ کے فضل سے۔ تو میں طوائفوں کو جب بیٹی کہتا ہوں وہ رونے لگتی، صرف بیٹی کہنے پر ان کے آنسو آ جاتے ہیں۔ مولانا صاحب سان تا کدی کسے بیٹی نہیں آکھیا، تسی پہلے بندے ہو جڑے آکھ رہے ہو بیٹی، اسی نہیں کدی کسی دے منہ سنیا بیٹی۔ تو جو دیندار طبقہ ہے ان میں نفرت پیدا ہو گئی، اور علماء میں اور عوام میں ایک فاصلہ پیدا ہو گیا۔ علماء اپنے آپ کو خاص مخلوق سمجھنے لگے، عوام اپنے آپ کو آزاد جانوروں کی طرح سمجھنے لگے، جو کرو جیسے کرو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو بھائیو ہم سارے دنیا دار ہیں، ہم سارے دیندار ہیں، ہمارا واسطہ اللہ کی ذات سے ہے جو اتنا مہر۔ ایک بدو آیا دیہاتی، یا رسول اللہ من یحاسب، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ وہ کہنے لگا موجاں ہو گئی ہیں موجاں، بخن بخن، موجاں ہو گئی ہیں موجاں۔ آپ نے فرمایا کس بات کی موجیں ہو گئیں؟ کہا سخی بادشاہ پکڑ کے بھی معاف کر دیتا ہے، سخی بادشاہ پکڑ کے بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو جس رب سے واسطہ ہے وہ تو اتنا کریم ہے کہ پتہ نہیں کس بات پہ معاف کر دے،
ہم نے اپنے سوا سب کو دوزخی بنایا ہوا ہے، مصافحہ بھی نہیں کرتے، سلام بھی نہیں کرتے، پاس نہیں بیٹھنے دیتے۔ دوسرا یہ کہ بھی کوئی عالم تجارت نہیں کرے گا تو اس کا علم مردود ہو جائے گا، اس کا علم برباد ہو جائے گا۔ عالم کون ہے؟ جو پڑھے اور پڑھائے اور ضروریات زندگی ہوں تو پھر لوگوں سے چندے مانگے۔ عبد الرحمن بن عوف ٹاپ 10 صحابہ میں، آپ نے کہا ابوبکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ ان کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے 48,000 دینار پیسے، جو اس زمانے کا پیسہ ہوتا تھا، 48,000 دینار ان کی بیویوں کو 1/8 ملا۔ ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا ہے، 4.5 ماشے کو 30,000 روپے کے قریب بنتا ہے۔ 2-2.5 ارب پاکستانی روپیہ 1/8 ان کا حصہ تھا جو ان کی بیویوں کو دیا گیا، اور سونے کی ٹائلوں کو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، اور 1,000 گھوڑے تھے، 1,000 اونٹ تھے، 10,000 بکریاں تھیں، اور وہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10 صحابہ میں۔ 4 تو حکمران ہی تھے، خلفاء تھے۔ تو ہمارے یہاں تصوف کے راستے سے دین آیا جس میں تھوڑا رہبانیت کا ٹچ تھا، تو کوئی دیندار آدمی، کوئی عالم دکانداری کرے تو تیرا تو علم مردود ہو گیا، تو تیرا یہاں کام ہے۔ تو علماء نے ایک خلیج قائم کر لی۔ اگر علماء اس کی طرف بازاروں میں جاتے، دفتروں میں جاتے، حکومت میں شریک ہوتے تو آج کا رنگ اور ہوتا۔ تو میں کئی سال سے مدرسے چلا رہا ہوں، اور وہی سلسلہ ہے کہ ساتھیوں کو میں صرف فون کر دیتا ہوں، اور میرا کوئی سفیر نہیں، کوئی سسٹم کوئی نہیں۔ جب یہ کووڈ آیا تو، اور میں بہت عرصے سے مانگتا تھا، یا اللہ یہ زکوٰۃ بچوں کو کھلانا جو علم پڑھیں، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے۔ ہماری 50-60 لاکھ کی گاڑی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں پیٹرول کہاں سے اچھا ملے گا، گندے پیٹرول والے پیٹرول پمپ سے ہم تیل نہیں ڈلواتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی گاڑی کے لیے ہم اچھا پیٹرول تلاش کرتے ہیں، اور جن کی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ایک اور نام ہے اس کا، ہائی آکٹین، وہ ہائی آکٹین ڈلواتے ہیں۔ طالب علم، علم قرآن، وہ کائنات کا افضل ترین بچہ ہے جو علم دین حاصل کرنے نکلا ہے، اس کو ہم میل کچیل کھلا رہے ہیں، تو اس کے اندر روحانیت کہاں سے آئی؟ زکوٰۃ